وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ہر ایک کو بہکاؤں گا۔ اچھا بتا کر رہا ہے یہ کام؟ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اس نے بتایا ہی نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ کیا دشمنی کرنا چاہتا ہے۔ میرا کام ہے کہ صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور تیرے ہر بندے کو بہکاؤں گا۔ إِلَّا مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر اہل بیت کو میں نہیں بہکا سکتا۔ میں نے تفسیری ترجمہ کیا ہے، میں مخلصین کو نہیں بہکا سکتا۔ مخلص اور مخلص میں فرق ہے، یہاں مخلص کا لفظ ہے، مخلص کا نہیں ہے۔ مخلصوں کو بہکاتا ہے، مخلصوں کو نہیں بہکا سکتا۔ مخلص کون ہے؟ جنہیں اللہ نے خالص کیا ہو۔ میں اپنی مکتبی زبان میں کہوں، جنہیں معصوم بنا کر بھیجا ہو۔ سر بات پڑھیں گے، جنہیں اللہ نے معصوم بنا کر بھیجا ہو، انہیں یہ نہیں بہکائے گا، انہیں یہ نہیں بہکائے گا۔ لیکن سب کے لیے اچھا کہاں بیٹھا ہے یہ بھی بتا دیتے ہیں، کہاں ملے گا، کہاں ملتا ہے یہ؟ اگر مجھے ابھی معلوم ہو جائے جس رستے سے مجھے جانا ہے اس رستے میں کوئی راہزن ہے، کوئی ڈکیت ہے، کوئی قاتل ہے، کوئی حملہ ور ہے، تو میں اتنے ہی اہتمام سے جاؤں گا نا اس رستے پر۔ جب شیطان کہہ رہا ہے کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، صراط مستقیم کیا ہے؟ مولا نبی سے پوچھا گیا صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا علی۔ علی علی، شیطان بیٹھا ہی علی والوں کے رستے پر ہے۔ وہ تو ویسے ہی بچے ہیں، پریشان تو علی والوں کو ہونا چاہیے، ہوشیار تو مولا علی کے چاہنے والوں کو ہونا چاہیے۔ شیطان ہمیں بہکائے گا، وہ تو معاون ہیں، مددگار ہیں، چوزے ہیں مولا کی تعبیر کے مطابق۔ لہذا مجھے بڑے اہتمام کے ساتھ شیطان کو پہچاننا ہے۔ مجھے شیطان کا پہلا کام یہ کہ وہ صراط مستقیم پر بیٹھتا ہے۔ مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے جی ہماری قوم میں اتحاد، اتفاق، یگانگت، محبتیں، اتحاد، یہ سب کب ہوگا؟ میں نے کہا جی کب تھا؟ میرے بعض بزرگ ذرا مجھ سے خفا نہ ہو جائیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی مفتی جعفر حسین کا دور بڑا اچھا تھا۔ میرے پاس تو 15 سے زیادہ نام ہیں ان بزرگ علماء کے جو مفتی جعفر حسین صاحب کے مخالف تھے، مقالے لکھتے تھے ان کے خلاف۔ جی اس سے پہلے سید محمد دہلوی کا دور تھا، پہلے قائد ملت جعفریہ پاکستان کے، رضویہ امام بارگاہ میں 350 پاکستان کے بزرگ علماء اور مقتدر شخصیات نے انہیں قائد بنایا۔ 4-5 بڑے نام ہیں جو میں لوں گا تو طبیعت پر گرانی آ سکتی ہے، جو ان کے مخالف تھے۔ جی ہمارے یہاں تو یہی رہا ہے، اور ممالک میں بھی چلے جائیے۔ وجہ کیا ہے؟ صرف پاکستان کا یہ حال نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شیطان بیٹھا ہی علی والوں کے رستے پر ہے۔ ہمیں اپنی جگہ اپنے مولا کو جواب دینا ہے۔ بس میں کتنا علی سے سچا ہوں، میں کتنا علی کی چاہت کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں۔ شیطان کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ شیطان کی ایک شناخت تو یہ کہ وہ صراط مستقیم پر بیٹھتا ہے۔ شیطان کی دوسری شناخت یہ ہے کہ یہ تعظیم نہیں کرتا، ادب نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا۔ سجدے تو بہت کیے، آدم کا احترام نہیں کیا، آدم کی تعظیم نہیں کی۔ اور فرما رہے ہیں یہی انداز شاگردوں کا بھی ہے، یہی شیطان کے پیروکاروں کا بھی ہے۔ آپ کو وہ نمازی تو بڑے اچھے ملیں گے مگر تعظیم کرنے والے نہیں ہوں گے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، اللہ اور رسول کے آگے نہ چلو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو اونچا نہ کرو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم نے بے ادبی کرتے رہے تو تمہارے اعمال کو ہم حبط کر لیں گے۔ عزیزان گرامی، عبادت کرنی ہے اور عبادت بچانی ہے۔ نماز کا پڑھنا اور ہے نماز کا بچانا، نماز کا قائم کرنا ہے۔ اب نماز قائم کیسے ہوگی؟ جب تک میں اس دروازے سے جڑا نہیں رہوں گا اور اس گھرانے کے دستورات پر عمل نہیں کروں گا، میری نماز بچنے والی نہیں ہے، میری اعمال ضائع ہو جائیں گے۔
مجھے ادب کرنا ہے، مجھے احترام کرنا ہے، مجھے تعظیم کرنی ہے۔ جس ماحول میں اہل بیت کی تعظیم ہی رخصت ہو جائے، اس ماحول میں پڑوسیوں کی تعظیم کی کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ جس ماحول میں اہل بیت کا ادب نہ ہو، نبی کا ادب نہ ہو، اس ماحول کے اندر آپ دوستی کا کون سا مفہوم بیان کر رہے ہیں؟ آپ انسانیت کی کون سی قدروں کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کس عدالت کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کس انصاف کی بات کر رہے ہیں؟ جہاں بنیادیں ہلا دی گئی ہوں، وہاں عمارتیں کون سی بنتی نظر آ رہی ہیں؟ پروردگار عالم نے سب سے پہلا ادب قرار دیا ہے سرکار دو جہاں کا، نبی مکرم کا۔ ان کا ادب کرو۔ جس ماحول میں نبی کا ادب نہ ہو۔ اچھا کیا کہا تھا شیطان نے؟ شیطان نے کہا تھا میں مٹی کو سجدہ نہیں کروں گا، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے۔ شیطان کا پرانا طریقہ ہے، جب بے ادبی کرنے لگتا ہے تو کہتا ہے مٹی سے بنا ہوا ہے۔ شیطان کے شاگردوں کا بھی یہی طریقہ ہے، مٹی میں ہے۔ صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد۔ وہ کہہ رہا تھا مٹی سے بنے ہیں، یہ کہتے ہیں مٹی میں ہے۔ اٹھا کے لے جاؤ انہیں پاکستان۔ جب مدینہ منورہ میں سرکار کے روزے پہ ہم سلام کر رہے ہوتے ہیں تو حتیٰ بعض زائرین سرکار تھپڑ مکہ بھی کھاتے ہیں۔ دھکا تو عام لوگوں کو دیا جاتا ہے، ہر شخص کو دیا جاتا ہے جی۔ وہ جو جائے امن ہے، جو مقام امن ہے، وہاں پر جو بے ادبیاں ہوتی ہیں، عزیزان گرامی ایک سازش کے تحت کام ہوا ہے۔ نماز کا پڑھنا اور نماز کا قائم کرنا۔ اگر دوپہر 2 بجے آپ کے کمرے کے اندر سورج کی روشنی نہیں آ رہی تو اس میں سورج کا قصور ہے یا آپ نے دروازے بند کیے ہوئے ہیں؟ آپ نے کھڑکیاں بند کی ہوئی ہیں۔ اپنے دل کی کھڑکیوں کو کھولو، اپنے وجود کے دروازوں کو کھولو تاکہ نور الہی اس میں داخل ہونے لگے۔ جن کے ہاں ادب اور احترام نہیں ہے، جن کے ہاں تعظیم نہیں ہے، اور تعظیم بھی اور بے ادبی بھی کس کی؟ کہ جنہوں نے ساری زندگی آپ کے لیے وقف کر دی، جنہوں نے اپنا گھر کا گھر لٹا دیا اس لیے کہ کسی طرح ایک آدمی ہدایت پا جائے جی۔ جنگ جمل شروع نہیں کر رہے تھے مولا علی، لشکر تیار ہے، آوازیں دی جا رہی ہیں، ڈھول پیٹے جا رہے ہیں، حتیٰ تیر آنا شروع ہوئے۔ حضرت عثمان ابن حنیف کی داڑھی نوچی، بال کھینچے، ایک آدمی نے ان کا سر پکڑا، دوسرا آدمی ان کی داڑھی نوچتا رہا۔ ایک لمحے کے لیے فرض کیجئے کیا تکلیف تھی بصرے کے گورنر کو، مولا علی کا جو گورنر تھا، مولا علی کا بنایا وہ گورنر جو تھا عثمان ابن حنیف جی، ان کی داڑھی ایک ایک بال کھینچا ان کا، چیختے رہے وہ، اور ان کو پکڑ کے لوگوں نے اس طرح کی اذیت پہنچائی۔ یہ ہو گیا، پھر 2 آدمی مار دیے، مولا کے لوگ ان سے بات کرنے گئے، انہیں مار دیا۔ پھر ڈھول پیٹا جا رہا ہے اور تیر پھینکے جا رہے ہیں، اور وہاں سے کوئی گزر جائے تو اسے لاش اس کی گھوڑے پہ رکھ کے بھیج دی جاتی تھی۔ مولا کا کوئی فرد اگر کہیں رستے میں مل جاتا تھا، اتنا کچھ ہونے کے بعد مولا جنگ شروع نہیں کر رہے۔ آ گئے صحاب پیغمبر، آ گئے مولا کے ساتھی علی، اتنا کچھ ہو چکا، آپ شروع کیوں نہیں کر رہے جنگ؟ حضرت نے فرمایا میں اور انتظار کر رہا ہوں، شاید ان میں سے کوئی ایک ہدایت پا جائے جی۔ ہے تو باب مقتل کی بات، باب مصائب کا عنوان ہے۔ ایک راوی کہتا ہے کہ جب حسین کربلا میں اترے، جب سب شہید ہو گئے اور امام حسین میدان کربلا میں آئے تو ایک یزیدی لشکر کا سپاہی کہتا ہے کہ میں نے کئی سپاہیوں کو دیکھا جو حسین کی تلوار کی زد میں تھے اور حسین نے تلوار ہٹا لی۔ کبھی منہ موڑ لیتے تھے، کبھی تلوار روک لیتے تھے۔ کہتا ہے مجھے تعجب ہوا کہ یہ تو اس کا تو سر اترنا تھا، یہ تو سامنے آ گیا تھا، تلوار اٹھ بھی گئی تھی، قریب بھی آ گئی، علی نے چھوڑ دی۔ راوی کہتا ہے میں اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا حسین کے گھوڑے کے سامنے آیا، دور سے آواز لگا کے اس نے کہا کہ میں ایک منظر دیکھ رہا ہوں، آپ بہت سے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جنہیں مارنا آپ کے لیے بہت آسان ہوتا ہے، آپ انہیں چھوڑ دیتے ہیں،
بہت دور ہوتا ہے اسے جا کے مارتے ہیں، بہت قریب سے آ رہا ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمانے لگے، وہیں سے آواز دیا، اسی جنگ کے گھمسان میں مولا نے جواب دیا، فرمایا اس کی نسل میں کچھ مومن آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر! ہدایت کتنی عزیز ہے، لوگوں کی اصلاح کتنی عزیز ہے کہ دادا پڑ دادا کو چھوڑ رہے ہیں اس لیے کہ پوتا پڑ پوتا کوئی مومن آنے والا ہے۔ ہمیں 1000 گمراہ لوگ برداشت ہو جائیں گے، کوئی ایک ہدایت پا جائے۔ ہدایت پانے والا کتنا عزیز ہے، یہ ڈھنگ رکھا ہے انہوں نے۔ پھر کیا ہوا ان کے ساتھ؟ یہ شیطانی حربیں، دنیا، جہالت، حسد، کینہ، بغض، ضدیت، یہ انتہائی خطرناک بیماریوں کے نام ہے۔ کوئی علی کا چاہنے والا ضدی نہیں ہوتا۔ بھائی یہ بہت بڑے آدمی ہیں، یہ مرد ہیں، ان کی مرد کی تو ایک ہی بات ہوتی ہے، مرد کی ایک بات نہیں ہوتی، نفس پرست کی ایک بات ہوتی ہے۔ مرد کی تو ایک بات ہوتی ہے، مرد کی زبان ایک ہوتی ہے۔ ہاں یہ کہا جاتا ہے مرد کی تو ایک زبان ہوتی ہے، مرد کی ایک زبان نہیں ہوتی، نفس پرست کی ایک زبان ہوتی ہے۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ میں غلط کہہ رہا تھا تو مجھے اپنی بات سے ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ یہ ضدیت، کتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو مولا کائنات کے دشمن اور مخالف رہے، صرف اس بنیاد پر کہ ضدیت تھی ان میں، ضدی تھے۔ ایک بات کہہ دی اب اس پہ ڈٹ جاؤ۔ اپنی بات پہ ڈٹنا مردانگی نہیں ہے، اپنی ذات کی نفی کرنا مردانگی ہے۔ بڑا نقصان پہنچایا ان اخلاقی خامیوں نے اہل بیت کے مکتب کو، بڑی تکلیف پہنچائی ہے آل رسول کو ان اخلاقی کمزوریوں نے، اور شاید اور یقیناً انہی اخلاقی اور انہی تہذیبی اقدار کے پروان چڑھانے کے لیے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ کیا کہا تھا امام حسین نے؟ ان کانا لکم دین، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، فکونوا احرارا فی دنیاکم، تو کم سے کم اپنی دنیا میں ہی آزاد رہو، کسی کے کہنے پہ نہ چلو، اپنی عقل سے کام لو۔ یہ جو تمہیں جو گھیر کر لائے ہیں، تمہیں جو بتا کر لائے ہیں کربلا کے اندر، اپنی عقل سے کام لو، اپنی دنیا میں آزاد رہو، اپنی رائے پر عمل کرو، سوچو، غور کرو، تدبر کرو، تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تمہیں کیوں لایا گیا ہے کربلا میں۔ عزیزو، یہ سب کچھ ان کمزوریوں کے خاتمے کے لیے اور تہذیب کے پروان چڑھانے کے لیے کیا گیا ہے۔ کیسے کیسے شیر مارے گئے ہیں، کیسے کیسے دردناک منظر ہیں کربلا میں۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی میری اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے جب جناب علی اصغر کے لاشے کی بات آتی ہے۔ کوئی پوچھے جناب رباب سے، ہم 1400 سال کے بعد اس ننھے سے بچے پہ رو رہے ہیں، کیا گزرتی ہوگی جناب رباب پر؟ روزانہ دھوپ میں بیٹھ کر حضرت علی اصغر پہ مرثیہ لکھتی ہیں۔ یہ بی بی کبھی سائے میں نہیں بیٹھی نا جب تک زندہ رہیں۔ امام حسین کے لاشے کو دھوپ میں دیکھ کر آئی تھی، وعدہ کیا تھا اپنے مولا کے لاشے سے، مولا جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گا۔ ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ میں واقعہ کربلا کے بعد امام سجاد کی خدمت میں سوالات لے کر گیا، کنیز نے مجھے صحن خانہ سے گزار کے امام کے حجرے تک پہنچایا، میں نے کیا دیکھا، ایک بی بی برقع پہنے دھوپ میں بیٹھی ہے۔ ابو حمزہ کہتے ہیں بہت دیر میں حضرت سے سبق لیتا رہا، سوالات کے جوابات لیتا رہا، جب میں پلٹا ہوں تو پھر کنیز نے مجھے صحن سے گزار کے دروازے تک پہنچانا چاہا تو میں نے کیا دیکھا کہ دھوپ ڈھل گئی ہے، وہ بی بی وہاں سے اٹھ کر دھوپ میں آ کے بیٹھ گئی ہے۔ ابو حمزہ کھڑے ہو گئے تو امام سجاد کی آواز آئی، ابو حمزہ کیا سوچ رہے ہو؟ تو ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے، مولا شاید کسی غلطی پر آپ نے اپنی کنیز کو سزا دی ہے اور اسے دھوپ میں بٹھا دیا ہے، مولا میری وجہ سے معاف کر دیجئے، مدینے کی گرمی بڑی شدید ہے۔
امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا میری ماں رباب ہے. میرے بابا حسین سے کربلا میں وعدہ کر کے آئی تھی. جب 11 محرم کو قافلہ چلا ہے نا تو جناب رباب نے امام حسین کے بدن پہ دھوپ دیکھی تھی. فرمایا تھا میں کچھ نہیں کر پائی مگر اتنا وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گا. جی اجرکم اللہ. جب ابو حمزہ چلے گئے نا امام سجاد برابر میں آ کے بیٹھے. امام نے فرمایا اماں اب تو غیر بھی کہتے ہیں کہ سائے میں آ جائیے. تو سنیں گے کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگیں کیا ہورملا مارا گیا جس نے میرے بچے کے گلے پہ تیر مارا. کا شمر ابن ذوالجوشن مارا گیا جس نے میرے مولا کے گلے پہ خنجر چلایا. اللہ اکبر. عزیزانو کربلا میں شہید ہونے والے مجاہدوں میں حضرت علی اکبر کی مادر گرامی بھی بنی ہاشم میں سے نہیں تھیں. حضرت رباب بھی ہاشمی نہیں ہے اور ایک اور بیوی بھی ہیں جو ہاشمی نہیں ہے. شب عاشور اپنے یتیم بچے سے کہہ رہی تھی کہ کل روز عاشور کہیں ایسا نہ ہو کہ علی اکبر مارا جائے اور قاسم تم زندہ رہ جاؤ. دیکھو کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ ماں کی تربیت کا اثر تھا. غیر خاندان کی عورت تھی, تربیت میں کوتاہی ہو گئی. قاسم اپنی وفاداری کا حق ادا کرنا, اپنے چچا پر اپنی جان قربان کر دینا. ساری رات اپنے بچے کو سمجھاتی رہی, تیار کرتی رہی. قاسم پہلے سے خود آمادہ ہیں. اب جب روز عاشور شہادتوں کا میدان گرم ہوا تو آ کر جناب قاسم سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. چچا جان میں چلا جاؤں؟ اور امام یہ کہہ کے لوٹا دیتے ہیں تم اپنی بیوہ ماں کا سہارا ہو. پھر کچھ دیر کے بعد واپس آتے ہیں, پھر امام لوٹا دیتے ہیں. عزیزانو میں نے بزرگ علماء کرام سے یہ مسموعات مقتل حسینی ہے کہ بازو پر ایک تعویذ بندھا ہوا تھا جو جناب ام فروا کو یاد آیا کہ میرے مولا امام حسن نے کہا تھا جب بڑی مشکل آئے تو اسے کھولنا. اللہ اکبر. یہ بڑی مشکل ہے کہ قاسم کو قربانی کے لیے نہیں بھیجا جا رہا. جب اس تحریر کو کھولا تو امام حسن کی تحریر تھی امام حسین کے نام. خوشی خوشی لے گئی. امام حسین نے اپنے بھائی کی تحریر کو آنکھوں سے لگایا. اس میں لکھا تھا بھائی حسین کربلا میں نہیں رہوں گا مگر میری جانب سے میرے قاسم کو اپنے جہاد میں شریک کر لینا. آواز دے کر کہا عباس آؤ قاسم کو تیار کرو. جناب قاسم 11 یا 13 سال کے ہیں کربلا میں. گھوڑے پر بٹھایا تو رکابوں تک پیر نہیں آ رہے تھے. رکابیں کاٹ کر حضرت قاسم کے پیر رکابوں تک پہنچائے گئے. انہیں چھوٹا کر کے اور پھر سر پہ امامہ باندھا, چہرے پہ نقاب لگا دی. نقاب شاید اس مجاہد کے اس لیے لگائی کہ کوئی بچہ سمجھ کے حملہ نہ کر دے. ایک اور سبب بھی ہو سکتا ہے کیوں امام حسین نے نقاب لگائی, اس لیے کہ چہرہ بہت نورانی تھا, کہیں اس چہرے کو نظر نہ لگ جائے. آپ رو رہے ہیں نا عزیزانو. شام کے بازار میں کٹے ہوئے سروں کو ایک قیافہ شناس نے دیکھنا شروع کیا. اس نے ایک ایک سر کو دیکھ کر کہا اس کی کیا صفات تھیں. حضرت علی اکبر کے چہرے کو دیکھ کر بتایا اس میں کیا کمال تھا. حضرت اون و محمد کے سروں کو چہروں کو دیکھ کر کہا ان میں کیا کیا کمالات تھے. کسی کی آواز آئی ایک سر گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا ہے. زمین پر بیٹھا حضرت عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں باندھا تھا. چہرے کو دیکھ کر یہ کہہ کر اٹھا, جملہ سنیں گے, یہ کہہ کر اٹھا چہرہ بتا رہا یہ گھٹ گھٹ کے مرا ہے, اس کی آرزویں پوری نہیں ہوئی. ایک آواز آئی ایک اور سر بھی ہے جو نیزے کی انی پر ہے. وہ حضرت قاسم کا سر تھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. حضرت قاسم کے سر کو دیکھنے کے بعد کیا کہا ہے, مقتل کا جملہ سنا رہا ہوں. کفل قتل قمر, یہ تو چاند جیسا ٹکڑا ہے. جو چہرہ دشمن کی نگاہ میں چاند جیسا ہو وہ ماں کی نگاہ میں کتنا حسین ہوگا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آمادہ کیا امام حسین نے اپنے بھتیجے کو. میدان کربلا میں روانہ ہوئے جناب قاسم. نقاب لگی ہوئی ہے, بڑے بڑے پہلوانوں کا مقابلہ کیا.
अरज़क़ शामी और उसके दो पहलवान बेटों को फिन्नार किया। जब अरज़क़ शामी मारा गया तो शाम के लश्करी आगे बढ़े। कब तक देखते रहोगे, जवान सबको मारता रहेगा, ये कौन है जो हमारे लश्कर पे लश्कर काट रहा है। अब हमला इस अंदाज से किया गया कि मैमना भी बढ़ा, मैसरा भी बढ़ा, कल्ब लश्कर भी बढ़ा। एक जवान है, हजारों का लश्कर है जो उसे घेर रहा है। एक मर्तबा आवाज आई, कासिम तुम्हारे जूते का तस्मा खुल गया है। जैसे ही झुककर देखा, सर पर एक गुर्ज आके लगा। जमीन पर आते हुए चचा को आवाज दी, चचा मेरी मदद कीजिएगा। इमाम हुसैन जुलजना पर बैठकर ऐसे रवाना हुए कि दुश्मन ये समझा कि हुसैन ने हमला कर दिया है। जब हुसैन के घोड़े को आते हुए देखा तो यहां का लश्कर वहां और वहां के सिपाही वहां दौड़े और एक आवाज आने लगी, चचा बचाइए। आपने बहुत सुना है अज़ादारों, दो बदन करबला में पामाल हुए हैं। एक हुसैन का बदन पामाल हुआ है, एक कासिम का बदन पामाल हुआ है। मगर रोने वालों फर्क है, हुसैन का बदन शहादत के बाद पामाल हुआ, कासिम का बदन जिंदगी में पामाल हुआ। आवाज देते जाते थे, चचा बचाइए। हुसैन पहुंचे हैं, अपने भतीजे के बदन पर लाशा पामाल हो चुका था। जमीन पर बैठ के कहने लगे, तेरे चचा पर बड़ा गिरा है, तुम मदद के लिए पुकारे और तेरा चचा मदद ना करे। अज़ादारों, अपनी अबा बिछा दी मेरे मौला ने। दोनों रिवायतें आपको सुनाऊंगा। एक रिवायत के मुताबिक बदन के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। इमाम ने अपने बच्चे के लाशे के टुकड़ों को बीना है और गठड़ी बनाकर लेके चले हैं। दूसरी रिवायत सईद इब्न ताऊस ने लिखी है कि हजरत कासिम का बदन इतना लंबा हो गया था घोड़ों के दौड़ने की वजह से कि इमाम से ये लाशा उठाया नहीं जा रहा था। कमर पर लाशा उठाया हुसैन ने, पैर जमीन पर खत बना रहे थे, लाके गंजे शहीदा में रख दिया। सारी बीबियों में देखा कि इस बच्चे की माँ कहाँ है। हजरत उम्मे फरवा नजर नहीं आई। मेरे मौला ने फरमाया, इस बच्चे की माँ को बुलाओ, भाभी उम्मे फरवा को बुलाओ, इमाम हसन की ज़ौजा को बुलाओ। इमाम हसन की ज़ौजा जब आई हैं, अपने बच्चे का पामाल लाशा देखकर हौसला मंदी के साथ, हिम्मत और शुजाअत के साथ, इंतहाई विकार के साथ मेरी बीवी ने बच्चे की पेशानी का बोसा दिया और कहा, भाई हुसैन, मुझे कासिम का खून भरा कुर्ता चाहिए जिस लिबास में मेरा बच्चा मारा गया है। इमाम हुसैन ने अजोकबल, अल्लाह आपकी आवाजें बुलंद है, अल्लाह आपको अजर अता फरमाए। इमाम हुसैन ने नहीं कहा, भाभी उस कुर्ते का क्या करेंगी। इमाम ने कुछ ही देर में वो खून भरा कुर्ता जो जनाब कासिम का कुर्ता था वो जनाब उम्मे फरवा को दे दिया। बीबी ने उसे खेमे में ले जाकर रख दिया। काफिला कूफा गया, शाम गया, शाम में असीर रहा, असीर से रिहाई पाकर करबला आया। करबला से जब मदीना पहुंचा, हर बीबी ने अपनी अपनी गठड़ी उठाई हुई है, हर बीबी ने अपना अपना सामान उठाया हुआ है। जनाब उम्मे फरवा ने भी सीने से गठड़ी को लगाया हुआ है। जब मदीने पहुंची ना तो पहली ख्वाहिश की, मेरा ऊंट जन्नतुल बकी ले चलो। जब जन्नतुल बकी में ऊंट गया, ऊंट से उतरी है, कब्र इमाम हसन के करीब बैठ के गठड़ी खोली है, खून भरा कुर्ता निकाला, इमाम हसन की कब्र पर फैला दिया, ऐ मेरे वाली तुम्हारे बच्चे की निशानी ला। कासिम ने वफादारी का हक अदा कर दिया। मातम हुसैन। मेरे कासिम की आती है मेहंदी, बेवश अब्बर की रोकर पुकारी। मेरे कासिम की आती है मेहंदी, लोग करते हैं क्यों आहोजारी। मेरे कासिम की आती है मेहंदी, आज जागी है किस्मत हमारी। मेरे कासिम की आती है मेहंदी, एक मुंडहा सहन में लगा दो, चौकी फिर उसके नीचे बिछा दो, घर में संदल के छापे लगा दो। मेरे कासिम की आती है मेहंदी,
شبر کی رو کر پکاری میرے قاسم کی آتی تم تو شادی کی باتیں کرو گی نیکی مہندی لگانے کا لوگی بات پہ دم بدم یہ کہو گی میرے قاسم کی آتی ہے مہندی کوئی قبر حسن پہ یہ کہہ دے دیکھ تو جائے بیٹے کا سہرا ان کی فرقت میں ہے آنسو جاری میرے قاسم کی آتی ہے مہندی میری بالی سکینہ کہاں ہو کیوں نگاہوں سے اب تک نہا ہو نیک لے جاؤ بانوں کی پیاری میرے قاسم کی آتی ہے مہندی جا کے کہتے یہ شاہ زمن سے کوئی سخرا کو لائے وطن سے جائے اکبر منگائے سواری